नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। इसमें मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर शहाब अफसर की दूसरी अफसानवी तसनीफ दिल नादा की रस्मी इजरा अदा की जाएगी। मारूफ फिक्शन निगार आली मकाम नूर हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मसनद सदारत पे जलवा अफरोज है। आज के इस इजलास के साहिब जश्न साबिका BCUD डायरेक्टर मारूफ नक्काल शायर और मुतरजिम डॉक्टर इर्तिकास अफजल साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वह ज़रा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाए। आज के नौशाद साहिब किताब डॉक्टर शहाब अफसर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि बराह करम तशरीफ़ लाएँ। आज के मेहमान एजाज़ी जिनकी बाबरकत हाथों से दिल नादा का इजरा होना है, मोहतरमा हिना नदीम अंसारी साहिबा, आप डॉक्टर शहाब अफसर साहब की दुख्तर हैं। मैं इनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बराह करम शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। हाज़िरीन महफिल, हमारे दरमियान मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, इनमें मैं सबसे पहले मारूफ शायर जनाब अब्दुर्रहमान सलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। मारूफ फिक्शन निगार शायर व अदीब शाहिद मोहम्मद साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब आबिद मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे भी गुजारिश है कि बराए करम शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। आज की इस किताब पर जो तबसरा फरमाने वाले मुबस्सिरीन हज़रात हैं, इनमें मैं सबसे पहले जनाब अबू बकर रहबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर हसरत गौहर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे भी 10 बस्ता मुल्तमिस हूँ कि वह शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर गजाला परवीन साहिबा से भी गुजारिश है कि वह शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। हाज़रीन, हमारे दरमियान औरंगाबाद की खूबसूरत लफ्ज़ लहजे की आवाज़ बेहतरीन शायर जनाब डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब अगर मौजूद हो तो उनसे भी गुजारिश है कि शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। हाज़रीन महफिल, हमारे दरमियान औरंगाबाद की शान आन बान जो अभी अमेरिका में मुकीम थे, कुछ दिनों के लिए गए थे, डॉक्टर इंतखाब हमीद साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं इनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम शहनशीन पे तशरीफ़ लाएँ। यही इस्तकबालिया सिलसिला का इख्तिताम करते हैं। सामईन खुशफाम कहते हैं कि साहिब किताब होने की खुशी किसी तौर साहिब औलाद होने की खुशी से कम नहीं होती। ये इंतहाई खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर शहाब अफसर के दामन में ये खुशी इस उम्र में दूसरी बार डाली है। मैं इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस खुशी को दुआम बख्शने के लिए आप तमाम इस इजलास में शिरकत की, आपकी इस खुलूस आमद पर मैं आप तमाम का दिली खैर मक़दम करता हूँ और साथ ही साथ मोहतरमा हिना नदीम अंसारी साहिबा और शहनशीन पे मौजूद तमाम शुरका से गुजारिश करता हूँ कि दिल नादान की रस्म इजराई रस्म अदा करें। हमारे नाक़दीन अगर हर फन को सिर्फ तारीफ़ और तौसीफ़ की कसौटी पे परखे तो आने लिखने वाले जो नौखेज़ जनरेशन है, जो नस्ल है, वो कैसे इसमें इख्तिलाफ या फ़र्क महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये नाक़दीन ही का काम है कि हम ऐसे नक़्द तबसरे किए जाए कि हम लिखने वाले उसमें इम्तियाज़ पैदा कर सकें। इन सब से परे अफसर साहब की जो शख्सियत है वो कितनी फ़ाल है, आप समझ सकते हैं कि तालीमी और एकेडमिक शोबे में आप बहुत ही ज़्यादा खुद से खुद तक कर रहे हैं, लेकिन अफसर साहब के अंदर एक अदीब हमेशा ज़िंदा रहता है। उनके अफसानों को पढ़ के ऐसा लगता है कि उनके संजीदा और बहुत ही ज़्यादा कमगो शख्सियत के अंदर एक अदीब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बहुत बावाज़ बुलंद गोया होता है और उनकी गोयाई हम सबको सुनना चाहिए। उनकी हर तहरीर में एक तहरीर पोशिदा होता है और उनकी हर सत्र में एक निजी सत्र गोया होती है। गोया बैन सुतूर ये तकल्लुम, ये मुकालमा हमें उनके अंदरून, उनकी तह तक जो ख्वाबों का, हसरतों का
اور ان کے ارمانوں کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے ان تک پہنچاتا ہے. تو ان کے لیے یہی شعر ہے کہ مصفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی ضرور، مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی ضرور، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نہیں. افسانوں اور افسانچوں پر مشتمل جو دل ناداں ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا. ہم نے ابھی ایک آرٹیکل اس کے بارے میں لکھا اور اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے سنانے کے لیے، لیکن جو اہل نظر ہے، ناقدین ہے، اسی التماس ہے کہ جب کوئی بھی فن یا فنکار کے بارے میں ہم اٹھائے تو ہم جیسے نئے لکھنے والوں کے لیے یہ امتیاز پیدا کرتے کہ یہ مکالمہ ہے، یہ عقیدتی ہے، یہ حدات عمل ہے، یا یہ افسانہ ہے یا افسانچہ ہے. اس سے پرے افسر صاحب کی جو سنجیدہ طبیعت ہے ان کے بارے میں پڑھتے چلے جائیے. ان کی لفظیات کا جو دائرہ ہے ہمیشہ نایافتگی، حرمہ نصیبی، ہجر و وصال اور یہ تمام کے گرد کشیدہ نظر آتا ہے. اور ہمیں ان کے ہر اکثر افسانے میں ایسا لگتا ہے کہ فیض کی طرح وہ غم جہاں کا حساب کرتے نظر آتے ہیں. فیض کی طرح وہ غم جہاں کا حساب کرتے نظر آتے ہیں. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. اور عمر کے ہر ورق پہ دل کی نظر، عمر کے ہر ورق پہ دل کی نظر، تیری مہر و وفا کے باب آئے. اور لکھ رہا تھا غم جہاں کا حساب، لکھ رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یار بے حساب. شہاب افسر صاحب کی ہر تحریر سے یہ باتیں محسوس ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے. اور بھی فن پہ بات کرنا تھا لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گی میں کہ ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں یوں لگتا ہے کہ غم و اندوہ سوا درد سوا رہتا ہے، غم و اندوہ سوا درد سوا رہتا ہے، دل کی بستی میں تو میرا سا لگا رہتا ہے. شہاب افسر صاحب کی جتنی مجیبی شخصیت ہے، جو مجیب افسانہ نویس ہے، جتنے سنجیدہ ہے، تو ان کے افسانوں کی جو تحریریں ہیں اتنی زیادہ متوازن اور تجربات کی بھٹی میں پکی ہوئی ہے کہ اپنے متوازن لب و لہجے، اپنا متوازن لب و لہجہ جو ہے تو تلخی ایام کا ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. اس سے پرے ان کی جو رف رفاؤ ہے، ان کی جو وضاحت ہے، ان کی جو خوش قامتی ہے، یا کہنا چاہیے ان کی جو خوش مزاجی ہے، تمام صدمات کو جو ہے وہ چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. کہ عجیب شہاب صاحب کے فن کی عکاسی کر سکی دو اشعار آخر کے کہ عجیب آشو بے وزاداری، عجیب آشو بے وزاداری، ہمارے اعصاب کا نثاری، لبوں پہ ترتیب خوش کلامی، دلوں میں تنظیم نوخفانی. اور ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صحبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں پہ گشت دیکھے، کئی رویوں کے خاک چھائے. حالانکہ ان کے فن پہ اگر 2 منٹ ہم بولنا چاہیں کہ ان کے افسانے جو ہے دل تو پاگل ہے. پہلے تو افسانے ہیں ابو جی، بڑی آپا، یہ ہماری مشرقی روایات کے وہ بیانیے ہیں جس کو ہر بار پڑھا جائے تو کچھ نیا پن لگتا ہے. ہم ہمیشہ اپنی مشرقیت سے جڑے رہتے ہیں چاہے زمانہ کتنا بھی جدید ہو. اسی طرح ان کا جو لکھنے کا ایک انداز ہے، دل تو پاگل ہے. دل تو پاگل میں اگر وہ صرف طبی معلومات آپ کو فراہم کرتے تو شاید قاری بہت جلد بور ہو جاتا. اٹیک کیسے آتا ہے، اس کے کیا سمپٹمس ہے، کیا ٹیبلٹ لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو بیانیہ سے قاری بہت جلد بور ہو جاتے. ان کے لکھنے کا فن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ عشق معاشقی کے، عہد رفتہ کے، یاد ماضی کے وہ چاشنی اس میں چھوڑا ہے، وہ ذائقے اس میں چھوڑا ہے کہ قاری پڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس میں شبانہ کا بھی نام آتا ہے، محسنہ کا بھی نام آتا ہے، ثمر کا بھی نام آتا ہے. ایک ٹوٹے ہوئے دل کی داستان میں سب کڑی سے کڑی ملتی بھی چلے جاتی ہے. اچھا ایک بات راز کی کھول رہے ہیں، ہر افسانہ نویس ضروری نہیں اپنے تجربات پیش کرے. افسانہ نویس اسی وقت عروج پر پہنچتا ہے جب مشاہدات کو اس طرح انگیز کرے کہ لگے کہ تجربات ہے. تو ضروری نہیں ان کی ہر تحریر ان کے تجربات سے وابستہ.
کچھ افسانہ نویس کا مشاہدہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ہے ایسا لگتا ہے افسانہ نویس کا فن اسی وقت عروج پہ ہوتا ہے کہ تبھی تمام باتیں ایسا لگے کہ ان سے منسلک ہے، ان سے انسلاک اور وابستگی ہے۔ دوسری بات ان کے افسانچے ہیں جس میں میں بولنا چاہوں گی کہ ان کے افسانچے ہیں خیالی گیٹ افسانچہ، خیالی گیٹ جو افسانچہ ہے یہاں پہ افسر صاحب کا مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پولنگ بوتھ ہے، الیکشن ہے، ووٹنگ ہے، انسپیکٹر ہے، لوگ ہے، دوست ہے، اور آخر کی لائن میں ان کی خیالی محبوبہ آ جاتی ہے۔ تو ٹاپک کا انسلاک جو ہے اور لاسٹ کا جو اختتام ہو رہا، تو ایسے کو اگر ہم ناقدین ہمارے نظر کریں تو ہم جیسے لکھنے والوں کے لیے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ کیا بیانیہ ہے، کیا مکالمہ۔ اسی طریقے سے دودھ ایک افسانچہ ہے، ایک آخر میں 2 منٹ سن لیجئے، دودھ ایک افسانچہ ہے ان کا، جس پہ میں یہ بولنا چاہوں گی، ایک نقد تبصرہ یہ ہے کہ یہ تو یوں لگتا ہے کہ افسر صاحب اپنی آقیتی بیان کرتے ہیں، جس کے مکالمے کا ان کو مکالمے کا ایک انہوں نے رنگ دے دیا ہے، یوں کہ دوسری کتاب آنے والی ہے، سب کے مضامین آ گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جن سے بہت زیادہ چاہتے کہ ان کا کسی طریقے سے میری کتاب پہ مضمون آ جائے۔ یہ افسانچہ بڑا اچھی طریقے سے بیانیہ ہے، مکالمہ بندی کی گئی، آپ بھی تھی اس میں، لیکن آخر میں جو ایک لائن ہے اس پہ ہم آپ کو ضرور بولنا چاہیں گے کہ میں نے دوست کو فون کیا، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، سب کے تبصرے آ گئے سوائے تمہارے، تو میں ایک بات، ایک مثل جو مشہور ہے محاورہ میں بولنا چاہوں گا۔ تو فون سے دوسری طرف سے آواز آئی کہ ضرور بولو۔ تو شہاب افسر صاحب نے کہا کہ ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی ہے جب تک کہ وہ بلبلا کر نہ اٹھے۔ تو میں نے سمجھتی ہوں کہ ٹاپک افسانہ، اس کا تحریر، نفس تحریر، متن اس سے کوئی مطابقت رکھتا ہے، اور ناقدین ہمارے اس بارے میں دھیان دینا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے عیاں ہو سکے ہر افسانچہ اور افسانے کی تحریر جو اپنے آپ میں ایک معنی رکھتی ہے۔ تو میں سب سے زیادہ منتظمین کا، شہاب افسر صاحب کا، ہمارے بزرگ حضرات کا، سبھی کے بہت زیادہ مشکور ممنون ہوں کہ مجھے بولنے کا موقع دیا گیا۔ اکثر مبصرین حضرات کے لیے کہا جا سکتا کہ دل وہ راوی ہے جو اغیار کے افسانوں میں، دل وہ راوی ہے جو اغیار کے افسانوں میں بے سبب مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے اب اگلے تبصرہ نگار کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ، آپ MGM یونیورسٹی آف فارن لینگویجز میں شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی اب تک تنقید پر 5 کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ آپ کی تصنیفات کو اردو اکیڈمی کی جانب سے، تمام تصنیفات کو اردو اکیڈمی کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو امید فاؤنڈیشن اورنگ آباد کی جانب سے، فخر اورنگ آباد اور مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی جانب سے یووا ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا تبصرہ پیش کریں۔ عموماً افسانے کی بنیاد جذبے یا تصور کے بجائے واقعہ پر ہوتا ہے، جس میں واقعہ کے بیان کو اہمیت حاصل ہے۔ افسانہ نگار اپنے انداز میں کسی بھی واقعے کو ترتیب دیتا ہے، اسی لیے افسانے میں واقعے کے ترتیب کے مطابق کوئی کلیہ مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ افسانہ مغرب سے مستعار ہے اور اردو میں مقبول ہے، اسی لیے خیالی اور تجریدی واقعات مرتب کرنے کے بجائے حقیقی زندگی کا قصہ بیان کرنے پر محیط ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ یہ قصہ واقع ہوا ہو یا افسانہ نگار کے تجربے میں آیا ہو، بلکہ زندگی کے ترجمانی سے مراد واقعہ ہونے اور دوسرے واقعات سے مربوط ہونے کے سبب اور اس کے نتیجے کے منطق میں نمایاں ہوا ہو، جسے ہم زندگی کا مشاہدہ یا اپنے حواس کے ذریعے ادراک کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے افسانہ ایک مشکل صنف ہے کہ ایک جانب افسانے میں بیان کردہ واقعات حقیقی ہوں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ افسانے میں ترتیب دیے گئے واقعات حواس کے ذریعے ادراک کیے جانے والے واقعات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسانے کی قرأت گہرے شعور کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ قاری جب تحریر کے زیر اثر ہوتا ہے تو اسے پڑھتے ہوئے اسے ایسے پڑھتا ہے جیسے وہ واقعات سچے ہیں۔ افسانہ سازی کے فن کا یہ بھی تقاضا ہے
کہ افسانہ نگار واقعہ بیان کرتے ہوئے خود کو محدود رکھے، کبھی واقعے کی بنیاد جذبے پر رکھے یا واقعے کے محرک کی حیثیت سے افسانے میں موجود رہے، اور وہ افسانے کے متن میں اس بات کا ذکر نہ کرتے ہوئے قاری پر ذمہ داری ڈالے کہ وہ اپنے طور پر افسانے کا مرکزی خیال دریافت کرے۔ شہاب افسر کی کہانیاں اس اعتبار سے سنجیدہ مطالعے کا تقاضا کرتی ہیں۔ افسانوں کے موضوعات جن محرکات کا پتہ دیتے ہیں ان سے ان کی فکر بہت واضح دکھائی دیتی ہے۔ مجموعہ دل نادا میں 28 افسانے شامل ہیں۔ افسانوں کے موضوعات پر نظر ڈالے تو ہمیں ان افسانوں میں انسانی اقدار، اخلاق، اخوت، وفاداری، انسان کی انفرادیت، کرداروں کی نفسیات، ٹیکنالوجی کے اثرات کے ساتھ ساتھ متفرق موضوعات ملتے ہیں۔ شہاب افسر کی تخلیقی صلاحیتوں کے مطابق ڈاکٹر شائستہ یوسف لکھتی ہیں، کوٹ، شہاب افسر خان کی قوت مشاہدہ ان کے دیگر حواس کی بنسبت زیادہ تیز ہے، اور ان کے ہر افسانے میں ان کے مشاہدے کی کرشمہ سازیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے اطراف پھیلی ہوئی زندگی، اپنے ارد گرد نمودار ہونے والے واقعات اور اپنے آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے کرداروں کا مشاہدہ بغور کرتے ہیں اور اپنے افسانوں کے لیے انہیں سے مواد حاصل کرتے ہیں، تخلیقی سطح پر انہیں برتتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسانے زمینی حقائق سے قریب، واقعات سچے اور کردار جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 15۔ شہاب افسر نے زندگی کی نرنگیوں کو اپنے افسانوں میں برتا۔ ان کا ہر افسانہ حقیقت کو منفرد انداز میں پیش کرتا ہے۔ جہاں انسانی تہذیب و ثقافت ہے جو معاشرے سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، انسانی اقدار جو آدمی کو بحیثیت انسان معاشرے میں بلند مقام عطا کرنا ہے، اقدار کے حوالے سے لکھے گئے افسانوں میں معاشرے کے بدلتے ہوئے تہذیبی تصورات کو انہوں نے کافی نمایاں کیا۔ انسان کس قدر روحانیت سے مادیت کی طرف جا رہا ہے اسے انہوں نے مثالوں کے ذریعے پیش کیا۔ افسانہ جھوٹی کا یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ اقتباس: اچھا، ایک اور طریقہ ہے اسے ذلیل کرنے کا؟ سب نے پوچھا۔ کیا؟ کروڑی مل نے کہا، اسے انگریزی لکھواتے ہیں، غلط انگریزی لکھتی ہے، اس طرح اس کی پول کھل جائے۔ مٹھو مل بولے، انگریزی بولتی بھی غلط ہے، اس سے پبلک میں انگریزی تقریر کروا دیتے ہیں، شرم سے پانی پانی ہو جائے گی۔ اقتباس صفحہ نمبر 17۔ انسان کی نفسیات کا مطالعہ ہمیشہ سے ہی تخلیق کاروں کا موضوع رہا ہے۔ افسانوں میں کرداروں کی نفسیات اہم رول ادا کرتی ہے۔ ایسے ہی شہاب افسر نے کچھ کردار اپنے افسانوں میں بھی پیش کیے ہیں جن کی نفسیات سے ہمیں بدگمانی، کم ظرفی، خود غرضی اور منافقت محسوس ہوتی ہے، جس کی بہترین مثال افسانہ جاگتے رہو۔ ایک افسانہ رومانہ کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گی جو مصنف کی سوانحی زندگی پر مبنی ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کس طرح اپنے ماضی کے رشتوں کو سجوئے رکھتا ہے۔ اس افسانے کو افسانہ نگار نے ہلکے پھلکے انداز میں بنا اچھائی یا برائی کا لیبل لگائے پیش کیا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جس طرح واقعات ان کے مشاہدے میں آئے انہوں نے اسے اپنے تجربات میں ڈھال کر بیان کیا۔ اس مجموعے کے بعض افسانوں میں ایسے کردار بھی شامل ہیں جو حالات کے جبر کے سبب زندگی کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ موجودہ عہد کے تناظر میں انسانی فطرت کو بھی انہوں نے موضوع بحث بنایا ہے۔ فطرت میں انسان کی بیجا مداخلت کو انہوں نے افسانہ گوری بچی میں بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے فطری اور مصنوعی زندگی کا تقابل کر کے مصنوعی زندگی کے مضر اثرات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال کو بھی انہوں نے افسانوں میں جگہ دی جو قاری کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شہاب افسر نے مختلف موضوعات پر اپنے افسانے تحریر کیے ہیں۔ یہ افسانے انفرادی اور اجتماعی سطح پر غور و فکر کا نتیجہ ہے جن سے شہاب افسر کے افسانوں کا کینوس وسیع ہوا۔ اس مجموعے کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ نگار نے فن افسانہ نگاری کے بنیادی جز کو نہایت خوبی سے برتا ہے۔ موضوع کا انتخاب بہت ممکن ہے کہ ایک سے زائد افسانہ نگاروں کے یہاں مشترک ہو، لیکن ان کا فن، اسے برتنے کا انداز ہر افسانہ نگار کا جدا ہوتا ہے، جو اس افسانہ نگار کی انفرادیت کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے شہاب افسر کے افسانوں کے پلاٹ کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر
سادہ و سلیس انداز میں بیانیہ سے کام لیا ہے۔ تمام واقعات افسانے کے ارتقاء کی سمت بڑھتے ہیں اور انجام پر پہنچ کر ایک وحدت میں ڈھل جاتے ہیں۔ مجموعہ دل نادہ افسانوں کے کرداروں میں تعلیم یافتہ، ناخواندہ، مہذب، غیر مہذب، مظلوم، انسان دوست، غرض ہر طرح کے کردار نظر آتے ہیں۔ افسانہ بڑی آپا سے اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس: زمیندار صاحب چیوں تیوں زندگی گزارتے رہے، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے رہے۔ پرانے شرابی اور کبابی دوست ایسے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے پیسہ ادھار لے لیتے تھے اور مٹکے کا نمبر لگا کر پیسہ جیتا کرتے تھے۔ بالا آخر ایک روز وہ بیمار ہو گئے اور اللہ کو پیارا ہوا۔ اقتباس ختم، صفحہ نمبر 47۔ ان افسانوں کے کرداروں کی تشکیل میں مصنف نے کردار سازی کے 3 طریقے، راوی کا بیان، کرداروں کا عمل اور مکالمہ اپنائے ہیں۔ روداد نگاری کے حوالے سے اگر ہم ان افسانوں کا جائزہ لیں تو ان افسانوں میں شہاب افسر نے مرکزی خیال کی ترسیل کے لیے روداد کا نہایت خوبی سے استعمال کیا۔ انہوں نے متکلم راوی کے ذریعے کرداری راوی کا بھی افسانوں میں انتخاب کیا ہے، جس سے واقعے پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ افسانوں کی زبان کو شہاب افسر نے ہنرمندی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ متن میں الفاظ کی ترتیب، دیگر زبانوں کے الفاظ اور شعری وسائل کا استعمال صراحت کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ تحریر بوجھل محسوس نہیں ہوتی۔ مجموعہ دل نادہ کے افسانے اپنے طرز تحریر کی خوبصورتی کے سبب اہمیت رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہاب افسر کے افسانوں میں زبان و بیان کی خوبی ملتی ہے۔ واقعات، کرداروں کی پیشکش، ماحول، مکالموں کو انہوں نے خوبصورت انداز میں بڑھا ہے۔ وہ زندگی کی حقیقت پر کڑی نظر رکھتے ہیں، لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی شہاب افسر کا قلم اسی روانی و تیزی سے افسانوی ادب میں گراں قدر اضافے کا سبب بنے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آئیے ایک ایسے ادیب کی طرف چلتے ہیں جس کا تعارف پیش کرنا سورج کو چراغ بتانے کے مترادف ہے۔ میں بس اپنی نظم پاسبان کی ایک شعر سے انہیں دعوت دوں گا، اور نظم کا شعر یہ ہے کہ خالد مقیم رہبر ہیں علم کے سمندر، خالد مقیم رہبر ہیں علم کے سمندر، ماہر ہے یہ زباں کے، دلکش ہے ان کی بانی۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام جناب ابوبکر رہبر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا تبصرہ پیش کریں۔ معزز صدر اجلاس محترم نور الحسنین صاحب، ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب، شہاب افسر صاحب، محترم حمید خان صاحب، جناب محمود شاہد صاحب، جناب عبد الرحمان صاحب اور عابد معیز صاحب، جناب سہیل قادری صاحب، سراج وہاب صاحب اور معزز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے جو تبصرہ اس کتاب پر لکھا ہے وہ اس کتاب میں شامل ہے، جس کا عنوان ہے نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ رکاب میں۔ وہ اس لیے بھی کہ شہاب افسر صاحب نے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ میں، جس عجلت میں اپنے افسانے لکھنا اور ان کو شائع کرنا شروع کیا ہے، وہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی کتاب میرے افسانوں کے مقدمے میں یا پیش لفظ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے افسانے لاک ڈاؤن کے زمانے میں لکھنا شروع کی ہے۔ وہ لاک ڈاؤن جس میں کئی لوگوں کی اموات ہوئی ہے، اس نے بعض قلمکاروں کو حیات نو بھی بخشی ہے، تو اور ایسی زندگی بخشی ہے کہ وہ مستقل قلم کے شہ سوار پر اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ نئے ہاتھ باغ پر نپا ہے رکاب میں غالب کا شعر ہے کہ رخش میں ہیں رو میں ہے رخش عمر، دیکھیے اب کہاں تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نپا ہے رکاب میں۔ تو شہاب افسر صاحب کے پورے افسانے میں نے پوری توجہ سے اس لیے بھی پڑھے ہیں کہ وہ پروف چیک کرنے کا کام مجھے انہوں نے تفویض کر دیا تھا۔ تو اس دوران میری سمجھ میں ہی آیا ان غلطیوں کو ڈھونڈنے میں کہ شہاب افسر صاحب کے ہاں افسانہ بہت جلدی
वकूफ़ पाता है, बहुत जल्दी अपना रंग और रूप इख्तियार करता है। वो अफसाने को कहना जानते हैं और वो अफसाने, उसके प्लॉट, उसकी ज़मीन तो शेर में होती है, लेकिन मैं अफसाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हसनैन साहब का कहना है मुफ्ती अफसाना कह के ज़मीन भी होती है, इसलिए मैं उसे कबूल करता हूँ जी। प्लॉट जो होता है वो ज़मीनी होती है। तो वो साहिब अफसाना या साहिब किताब के रोज़मर्रा के मामूलात में के जो वाक़यात होते हैं, वहाँ से वो अफसाने का ज़मीर उठाते हैं और अपने आसपास के किरदारों को उसमें शामिल करके उसे पुख्तगी अता करते हैं, उसे एक पैरहन अता करते हैं, उसे एक पैकर अता करते हैं। तो इस तरह से शाह अफसर साहब के बेशतर अफसाने कई ऐसे वाक़यात जिनको मैं भी जानता हूँ उन पर मुश्तमिल हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनकी पिछली किताब के इजरा पर एक जो अफसाना लिखा है, गालिबन उसका नाम रुमाना है, उन्होंने सारे किरदारों को झूका तू इस्तेमाल किया है, उनके ओरिजिनल नाम भी इस्तेमाल किया है, सिर्फ खान साहब को दिलबर औरंगाबादी कर दिया है। तो ऐसे वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में पेश आते रहे हैं, उनको उन्होंने अफसाना किया है। और मेरे जहन में कई बार ये बात आई कि शाह साहब से कि भी आप ये इस तरह के वाक़यात लिख रहे हैं, उसमें ये झूठ क्यों लिख रहे हैं? तो मेरे जहन ने मुझे मुतमईन किया कि फसाना इसी को तो कहते हैं। जब तक कि उसमें झूठ और ज़िब दास्तान ना हो, वो फसाना नहीं होता, वो तो हकीकत ही होती है। और इसी वजह से शाह अफसर साहब के बेशतर अफसाने हकीकत या हकीकत की रुदात मालूम होते हैं। और अभी मोहतरमा ग़ज़ाला साहिबा फरमा रही थी कि तनकीद होनी चाहिए थी, सब लोगों ने तारीफ़ की है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मेरा मज़मून मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ा, या उसका इख्तिताम मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ा, या गौर से नहीं पढ़ा। अगर वो गौर से पढ़ती तो उन्हें समझ में आता कि मैंने उसमें वो सारी बातें लिख दी हैं जो इस किताब को पढ़ते हुए महसूस होती हैं। एक तो ये है कि शहाब साहब के पास अफसाना शुरू भी होता है जल्दी और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। इसमें वो तवालत के क़ाइल नहीं है। तवालत से लिखने वाले की भी मशक्क़त बढ़ती है और पढ़ने वाले को भी बहुत तवील मराइल से गुजरना पड़ता है। गालिबन इसलिए वो इख्तिसार से काम लेते हैं और मुख्तसर अंदाज में, मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर बात में वो अपने अफसाने को तकमील के मराइल तक पहुंचा देते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि शाह अफसर साहब के अफसानों में नुक्ते उरूज आने से पहले ही अफसाना ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही मैं कुछ हक़ाइक़ रशीद अनवर साहब की किताब के वक्त बयान कर रहा था। ये उनकी और शाह हुसैन लहरी साहब की मुझे ताकीद थी कि मैं सच जो कुछ मैंने महसूस किया है वो बयान करूं। तो मैंने इस बात को मलहूज़ रखा था, लेकिन ग़ज़ाला साहिबा ने आज पुख्ता दिया है कि मैं वो सारी बातें बयान कर दूं जो आम तौर पे लोग ऐसे मौक़ों पर नहीं कहते या कहना नहीं चाहते। तो शाह अफसर साहब के तमाम अफसाने नुक्ते उरूज से महरूम लगते हैं और मकालमे की भी कमी महसूस होती है। और तीसरी बात यह है कि उनके यहाँ मंजर निगारी की भी ज़रूरत महसूस होती है उन अफसानों में। इन तमाम बातों के बावजूद अफसाना तो बनता है और वो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी भी होता है और एक तासुर भी छोड़ जाता है। अगर ये इन फ़नी चीज़ों की तरफ डॉक्टर शाह अफसर साहब अगर तवज्जो दें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्द आने वाले वक्तों में एक बहुत अच्छे अफसाना निगार की हैसियत से अफसाने की पूरी दुनिया में जाने माने जाएंगे और लोग याद करेंगे कि नूरुल हसनैन के बाद औरंगाबाद से एक नाम शाह अफसर का भी है। आइए आज के इस महफिल के मरकज़ी किरदार, आज के इस नौशा जनाब डॉक्टर शाह अफसर साहब से उनके ख़यालात हम समाअत फरमाएँ। शहर औरंगाबाद जिसका पहला नाम खिड़की था, मलिक अंबर का बसाया हुआ शहर है। कभी ये खिड़की था तो कभी ये परिस्तिस्तान था तो कभी फतेहनगर।
मलिक अंबर ने जब मुगलों की फौज को शिकस्त दी तो फतेह की खुशी में इसका नाम फतेह नगर रखा और एक बुलंद दरवाज़ा बहर कुल बनवाया जिसे हम भटकल गेट के नाम से याद करते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर जब यहाँ के हाकिम मुकर्रर हुए तो उन्होंने फतेह नगर को औरंगाबाद का नाम दिया। औरंगज़ेब ने इस शहर की हिफाजत के लिए शहर के अतराफ फसील बनवाई। इस शहर को दरवाज़ों का शहर भी कहते हैं। इस दरवाज़ों के शहर में 52 दरवाजे, 52 खिड़कियाँ और 52 महल्ले थे जिन्हें पूरे कहा जाता था। जिस जगह से एक हाथी महावत के साथ और पूरी छतरी के साथ गुजर जाता तो उस जगह को दरवाज़ा कहते थे। उससे छोटे जो दरवाजे होते थे उसे खिड़की कहते थे और जो महल्ले जो बसाए गए थे 52 उन्हें पूरे कहते थे, जैसे किराड़पुरा, बायजीपुरा, रनबतपुरा वगैरह। इस शहर के लोग दरवाज़ों, खिड़कियों और महलों का शहर तो कहते हैं इस शहर को, लेकिन इसे औरंगाबाद, फरिश्ता बुनियाद, सिराज वली और सफ़ी का शहर भी कहते हैं। ये औरंगाबाद दक्कन भी कहलाता है। हाल ही में इसका एक नया नाम भी जुड़ा है। इस तारीख़ी शहर के लिए आज का दिन एक तारीख़ी हैसियत रखता है क्योंकि यके बाद दीगरे 2 प्रोग्राम आलमी यौम उर्दू और रस्म इजरा दिल नादां मुनक़िद हो रहे हैं और जुमला 16 से ज़्यादा बैरूनी और मक़ामी मुबस्सिरीन और दबीज़ मुक़र्रिरीन आज अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। औरंगाबाद की अदबी सरज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है जहाँ सिराज वली, सफ़ी, सिकंदर अली वाइट, काजी सलीम, बशर नवाज़, कमर इकबाल, याकूब और यूसुफ उस्मानी, मीर हाशिम, रज़ा जालनवी, फारूक शमीम, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर रफ़िया सुल्ताना, वहीदा नसीम, बीना रानी नाज, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा, राना हैदरी, कनीस फ़ातिमा, कौसर हयात जैसे शोरा और नूरुल हुसनैन, महमूद शकील, आरिफ खुर्शीद, अजीम राही, रशीद अनवर, रफ़त नवाज़, इलियास फरद, सुरेंद्र कुमार मेहरा, असद फारूकी, मोइज़ हाशमी, अबू बकर रहबर जैसे नावलिस्ट, फिक्शन राइटर, अफसाना व अफसानचा नवीस यहाँ इस शहर ने पैदा किए। वहीं अख्तरुज़्ज़मान नासिर, डॉक्टर साकिब अनवर, वहाब जज़, वली मोहम्मद ख़ान, JP सईद और अफजल ख़ान जैसे जय्यद उस्तादों ने इस सरजमीन की अदबी सतह को इतना ऊंचा उठाया कि अब इससे ज़्यादा इसमें यहाँ पर गुंजाइश कम नज़र आती है, लेकिन हमारे पास के जो शायर और अफसाना नवीस और अफसानचे नवीस हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि इस ऊंचाई को और बुलंद किया जाए। अब दिल नादां, न किसी की दाद न तहसीन का शहदाई है, न किसी दाद न तहसीन का शहदाई है, दिल नादां शब हिजरान का तमाशाई है। इस शहर में उर्दू पारों की बारिश हो रही है। अफसाने, अफसानचे, खाके, किताबों पर तफसरे, गज़लें, नज़में, सलाफियाँ, रुबाई वगैरह इतनी तादाद में यहाँ के उर्दू के कलमकार लिखने लगे हैं कि रिसाले और अखबारों के अदबी सफ़ात वाले परेशान हैं कि वो इन तख्लीक़ात को कैसे समझें। इसलिए पाबंदी लगा दी गई है कि एक फ़नकार के शायपारे को 2 महीने के वक़्त के बाद ही शाये किया जाएगा। लेकिन जो है मैं यहाँ के दोनों अखबार जिनमें जो है 2
ادبی صفحات ہوتے ہیں، ان کے مدیروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ قید مجھ پر عائد نہیں کی ہے. جب بھی میں ایسے جو ہے التماس کرتا ہوں تو میری تقریر شائع کر دیتے ہیں. ادھر اردو کی کتابوں کے اجراء کی ایک قطار سی لگی ہے. ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی افسانوی مجموعہ یا شاعری کی کتابوں کا اجراء ہو ہی جاتا ہے. یہاں کی ادبی تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہیں. میں نے جب اپنے افسانوں کی بیان نکالی تو پتہ چلا کہ کافی مواد جمع ہو گیا ہے اور ان افسانوں اور افسانچوں اور کہانیوں کی ایک کتابی شکل دی جا سکتی ہے. میری پہلی کتاب میرے افسانے مجموعے کو بہت پسند کیا گیا، جس سے میری ہمت افزائی ہوئی اور میں بس لکھتا ہی چلا گیا. افسانے کی نئی ایجاد، افسانچوں میں بھی میں نے تباہ آزمائی کی ہے. ابو بکر رہبر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے افسانے مختصر ہوتے ہیں. دیکھیے، افسانوں سے ایک نئی صنف اپجی ہے جسے افسانچے کہتے ہیں. تو میرے افسانے جو ہے افسانوں اور افسانچوں کے درمیان ہوتے ہیں، نہ بہت زیادہ مختصر اور نہ بہت زیادہ طویل. میں نے طویل افسانے بھی لکھے ہیں، منظر نگاری بھی کی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ افسانہ 2 یا 3 اقساط میں شائع ہوتا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں پہلا نمبر پڑھ کر کے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے جو ہے میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ افسانہ اتنا مختصر لکھوں یا اتنا طویل لکھوں کہ وہ اخبار کے صفحے میں جگہ حاصل کر لے. میرے افسانے کی اشاعت کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے کہ دوسری کتاب دل نادان تیار ہے. اس میں افسانے، افسانچے اور بچوں کی کہانیاں موجود ہیں. اردو ادب میں افسانچے، مختصر افسانے یا کہانیاں بہت مقبول ہو رہے ہیں. اس کی ایجاد سعادت حسن منٹو نے کی تھی اور اس کو جوگیندر پال نے تقویت بخشی تھی. دوران قیام اورنگ آباد جوگیندر پال نے یہاں کے مقامی نوجوانوں میں، جس میں ڈاکٹر عظیم راہی، نور الحسنین، عارف خورشید، محمود شکیل، رانا معین الدین، رشید انور، معیز ہاشمی، ندیم فردوسی، خدیر خان صفی اور دوسرے بہت سارے نوجوان افسانہ نویسوں کی ہمت افزائی کی ہے. افسانچہ، مائکرو فکشن، یہ اردو کی نئی صنف اس لیے بھی بہت مقبول ہو گئی ہے کہ اس میں افسانے کے تمام اجزاء مختصر موجود ہوتے ہیں اور قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کی ست رنگی تخلیق کو پرزم میں دیکھے اور خاص و خزاں کے تمام رنگ تلاش کر لیں. ادبی صفحات میں بھی یہ چھوٹی سی جگہ میں بے شمار شامل ہو جاتے ہیں. ایک طویل افسانے کی جگہ 10 سے 20 تک افسانچے شامل ہو سکتے ہیں. اس کتاب کے لیے محمود شکیل نے محمود شکیل کے قلم سے لکھا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے اتقاء افضل صاحب نے شہاب افسر لکھ کر میری ہمت افزائی کی ہے. میں ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ کا ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے شہاب افسر کے افسانوں میں مشاہدے کی کرشمہ سازیاں لکھ کر دل نادان میں 4 چاند لگا دیے ہیں. ابو بکر رہبر صاحب نے ابھی جو ہے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اس کتاب کے لیے اپنا تبصرہ مجھے بھجوایا ہے. میں ان کا مشکور ہوں. اس کتاب میں شامل سبھی افسانوں اور افسانچوں کی ان پیج کمپوزنگ صاحب کتاب نے ہی کی ہے. اس کے بعد اسے شائع ہونے میں 3 مہینے لگ گئے، جس میں کتاب کی تزئین، پروف ریڈنگ، ٹائٹل پیج کمپوزنگ، پرنٹنگ اور بائنڈنگ شامل ہے. اس مرتبہ سید امجد قادری نے میرے ان پیج پر کمپوز تحقیقات کی تزئین کر کے اسے کتابی شکل دی ہے اور اورنگ آباد کی ادبی اور علمی شخصیت کی مشہور شخصیت ابو بکر رہبر صاحب نے اس کی پروف ریڈنگ کی ہے. ابو بکر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی ایک بھی غلطی نکال دے تو وہ اسے
इनाम से नवाजेंगे। मैं अपने दोस्त और दुनिया अदब के पैशनिस्ट नूरुल हुसैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी गुनाहों मसरूफियत के बावजूद मेरे एक फ़ोन पर अपनी तहरीर इस किताब के लिए भिजवाई है। मैं उनका मशकूर हूँ। हमारे शायर दोस्त डॉक्टर सलीम मुहिउद्दीन का उनकी मंजूम नजर शाह अफसर का ममनून को मशकूर हूँ। बाबा अफसानचा डॉक्टर अजीम राही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तहरीर से इस किताब की रौनक अफजाई की। इस किताब में 123 अफसाने, 130 अफसानचे और ये 192 सफ़ात पर फैले हुए हैं। इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। इस किताब को एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने पब्लिश किया है। इस किताब की प्रूफ रीडिंग में तकरीबन 2000 करेक्शंस हुए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा मिले हुए अल्फाज जैसे उसकी, आपकी, उसका, उनका, जिसकी, खान साहब लेकर वगैरह को अलग अलग किया गया है। और बाद जगह एक लफ्ज़ जो है टूट जाता था, जैसे औरंगाबाद एक सतर में होता और आबाद दूसरे सतर में होता, तो इसको भी जो है एक सतर में लाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से 2000 करेक्शंस हुए हैं इसमें और इसमें बहुत मेहनत की गई। कहा जाता है कि इंसान बशर है, तो हो सकता है कहीं अपना कोई नुक्स रह गया हो या कोई गलती छूट गई हो, जिसके लिए हम माज़रत ख्वाह। मैं सदर जलसा जनाब नूरुल हुसैन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जलसे की सदारत कबूल फरमाई। इसी तरह मैं साहिब जश्न इरकाज़ अफजल का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मौजूदगी से इस जलसे की रौनक बढ़ाई। मैं हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान अब्दुल रहमान सलीम साहब, जनाब आबिद मोई साहब और महमूद शाहिद साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी गुनागो मसरूफियत के बावजूद प्रोग्राम में न सिर्फ शरीक रहे बल्कि अपने ज़रीन ख्यालात से नवाजा और नवाजने वाले हैं। मैं इस प्रोग्राम के मुबस्सरीन जनाब अबू बकर रहबर साहब, डॉक्टर असफत गौर साहिबा और डॉक्टर गजाला परवीन साहिबा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जामे तबसरों के लिए अपना वक्त निकाला और बहुत ही खलील मुद्दत में ये अपने तबसरे लिखकर हमारे पास रवाना की। मैं अपनी बेटी इनाम नदीम अंसारी का मशकूर हूँ कि उन्होंने दिल नादान की रहनुमाई ख़ास तौर पर हैदराबाद से आकर यहाँ की है। कहा जाता है कि देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन। हर इंसान, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो कोई नहीं, मेरी बेगम है जो यहाँ बैठी हैं, ज़ोहरा तलब। मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों से जो है उनका इस्तक़बाल करें। मेरे अक्सर क़लमी दोस्त से कहते हैं कि जब मैंने अपना कोई मजमून लिखा या अफसाना लिखा तो मैंने फ़लाने को दिया, उन्होंने तस्दीक की, मैंने फ़लाने को दिया, उसने तस्दीक की। तो मेरी हर तख्लीक़, वो मजमून हो या अफसाना या अफसानचा, मैं अपने बीवी को देता हूँ। वो उन्होंने उर्दू से BA किया है, B.Ed हैं, क्वालिफाइड हैं। वो मेरे अफसानों को पढ़ लेती हैं और वहाँ कोई गलती नज़र आ जाए तो उसको माफ़ कर देते हैं। तो मैं उनका मशकूर हूँ और उम्मीद है कि आइंदा भी वो इसी तरह से मेरी मदद करते रहें। मैं खालिद सैफुद्दीन साहब, सदर वारिसान हर्फ कलम, मोहम्मद वसील और मोतमद साहिबा, कौसर हयात और सुहेल खादरी, सदर खादरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस शायान शान प्रोग्राम का एहतमाम किया। आखिर में मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात बड़ी गौर से और बड़े इत्मीनान से सुना। शुक्रिया। हमारे
ہمارے دوست ادیب و شاعر جناب محمود شاعر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیے گئے وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ چند تاثراتی سطور ہیں، کتاب پر تبصرہ نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تبصرہ میں کروں گا۔ یوں کہ موجودہ عہد میں جسے ہم مشینی عہد بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں انسانیت اور انسانی قدروں کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، ادب تخلیق کرنا میری نظر میں انسانیت کی خدمت کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ادب ہی انسانیت اور انسانی اقدار کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ادب انسان کو مشین کی شکل میں نہیں بلکہ انسان کو انسان کے جون میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جناب شہاب افضل خان کے افسانوں کا مرکزی کردار بھی انسان ہی ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار فلسفی، دانشور اور مفکر نہیں ہیں بلکہ عام معاشرے کے عام انسان ہیں۔ ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں، ان کی خواہشات، ان کے خواب بھی عام ہیں اور مشترک ہیں جو ان کے حصول اور تکمیل میں سرگرداں ہیں۔ جناب شہاب افضل خان نے فرد اور معاشرے کے درمیان رشتوں کی بازیافت کی ہے۔ ان کے افسانوں میں رشتوں کی اہمیت و افادیت کا شدید احساس ہوتا ہے اور ان کے احترام و استحکام پر زور دیا گیا ہے۔ رشتوں کی شکست و رفت کا المیہ معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ جناب شہاب افضل خان کو جذبات نگاری میں مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے جذبات نگاری میں بھی اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ان کی زبان کا نرم و گداز لہجہ متاثر کن ہے اور تاثیر کا یہ عمل دھیرے دھیرے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کو فن کی خلابازیوں اور کرتب بازیوں سے پاک رکھا ہے۔ ان کے افسانوں میں تجدیت کی نامانوس فضا نہیں ملتی اور انہوں نے خود ساختہ، خود ایجاد کردہ اور ناقابل فہم علامتوں کے ذریعے اپنے افسانوں کو چیستہ بننے نہیں دیا۔ وہ راست بیانیہ اسلوب میں اپنے فکر و احساس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب کا خاص وصف سادگی و پرکاری ہے۔ ان کی تخلیقی توانائی ان کے مشاہدے کی قوت میں پوشیدہ ہے۔ وہ نہایت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے منظر اور پس منظر کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور بہت سہل انداز میں انہیں اپنے افسانوں کا حصہ بناتے ہیں۔ زندگی کے وہ گوشے، معاشرے کا وہ چہرہ، افراد کے وہ حرکات و سکنات جو ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ان کی آنکھ دیکھ لیتی ہے اور ان سے اپنے افسانوں کا مواد حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے افسانچے بھی تحریر کیے ہیں۔ ان کا افسانچہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن قاری کے ذہن و دل کو بصیرت کی ایک ہلکی سی لکیر منور کر دیتی ہے۔ یہ میری بلکہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ جناب شہاب افضل خان رسالہ افسانہ نما کے مدیر اعلیٰ ہیں اور ان کی سرپرستی میں صنف افسانچہ کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ دل ناداں کی اشاعت پر میں جناب شہاب افضل کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل ناداں نہ صرف شہاب افضل کے سینے میں ہے بلکہ ہر انسان کے سینے میں موجود ہے، اور دل کی نادانیاں ہی زندگی میں دلچسپی اور لطف پیدا کرتی ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب شاہد صاحب۔
subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.